کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں نا جب دل بالکل تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، ذہن بوجھل اور روح جیسے خالی ہو گئی ہو۔ ہم سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لگتا ہے جیسے کچھ بھی کام نہیں کر رہا۔ تو انہی لمحوں میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ آتا ہے، ایک سورہ۔ آج ہم اسی خاص تحفے کی بات کریں گے، سورہ یاسین کی۔ یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ تو زندہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا علاج ہے اور سکون کا ایک آپ کہہ لیں ایک خفیہ دروازہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی سورہ جو سیدھا روح کی گہرائیوں میں اتر جائے اور ان زخموں پر مرہم رکھے جن کا ذکر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا؟ وہ زخم جو ہم کسی کو دکھا نہیں پاتے۔ یہ سورہ اندیکھے خطرات کے سامنے ایک ڈھال بن جاتی ہے اور ہماری روح کے ان کونوں کو پھر سے روشن کر دیتی ہے جو نہ جانے کب سے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہی تو ہے سورہ یاسین کی اصل طاقت، جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ سورہ یاسین صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ ابھی کے لیے ہے، ہم زندہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سیدھا جواب ہے، خصوصاً جب ہم زندگی کی مشکلات میں خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھی ہم ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں جانے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم ان لوگوں کو کھو دیتے ہیں جن کے بارے میں لگتا تھا کہ وہ تو ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ہم ایسے حالات میں پھنس جاتے ہیں جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور پھر دل سے ایک ہی آواز آتی ہے، ایک ہی سوال اٹھتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہیں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جب ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا دیکھنے کا انداز بدلنے لگتا ہے۔ وہ جو خیال تھا نا کہ میری زندگی بکھر رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس احساس میں بدل جاتا ہے کہ نہیں، اللہ میری زندگی کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہے۔ اور یہ یقین پختہ ہونے لگتا ہے کہ جس راستے پر ہم ہیں وہ کوئی غلطی نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے بڑے منصوبے کا ہی ایک حصہ ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ سورہ ہمارے اندر کی دنیا، ہماری اندرونی کشمکش کو کیسے ٹھیک کرتی ہے، یعنی ماضی کے صدمے، تکلیف اور وہ دل کی بے حسی، ان سب کا علاج۔ جب انسان کا اس سورہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے نا تو روحانی شفا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ درد جس نے ہمیں جکڑ رکھا ہوتا ہے، اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگتی ہے۔ پھر وہ تکلیف دہ یادیں جو ہر وقت ذہن پر سوار رہتی تھیں وہ دھندلانے لگتی ہیں، اور آخر میں ایک گہرا سکون محسوس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بوجھل دل کو پھر سے سانس لینے کی جگہ مل گئی ہو۔ اس سورہ کو ایک بہت ہی طاقتور روحانی آلے کی طرح سمجھیں۔ یہ بڑی احتیاط سے ان نادیدہ زنجیروں کو کاٹ دیتی ہے جو ہمیں ماضی میں جکڑے رکھتی ہیں۔ پرانی یادیں، دل کے زخم، ماضی کی غلطیاں، وہ سارے ان کہے پچھتاوے، یہ ان سب کے بوجھ سے آزاد کرتی ہے تاکہ ہم ہلکا پھلکا محسوس کریں اور آگے بڑھ سکیں۔ کبھی کبھی بہت زیادہ درد، نقصان یا مایوسی کی وجہ سے دل اتنا سخت اور بے حس ہو جاتا ہے کہ کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، بالکل سن ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین ایسے ہی دلوں میں دوبارہ زندگی کی گرمی پیدا کرتی ہے اور سوئے ہوئے احساسات کو پھر سے جگاتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی اندر کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین باہر کی دنیا کے چیلنجز اور اندیکھے خطرات سے ہماری حفاظت اور رہنمائی کیسے کرتی ہے۔ زندگی کا ایک اصول یاد رکھنے والا ہے، ہر دشمن شور نہیں مچاتا۔ کچھ بہت خاموش ہوتے ہیں، وہ بظاہر دوست لگتے ہیں لیکن ان کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ اور یہ زندگی کی ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ نقصان اکثر سب سے غیر متوقع جگہوں سے آتا ہے۔ کئی بار سب سے زیادہ تکلیف وہی لوگ پہنچاتے ہیں جن کی مسکراہٹیں سب سے میٹھی ہوتی ہیں، جو دوستی کے پردے کے پیچھے اپنے اصل ارادے چھپائے رکھتے ہیں۔ لیکن یہیں پہ توکل اور بھروسہ ہمارا سب سے بڑا سہارا بنتا ہے۔ جب سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان اللہ کی حفاظت کے ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے، ایک ایسی ڈھال جسے کوئی انسانی منصوبہ توڑ نہیں سکتا۔ پھر دوسروں کی چالیں اور حسد سب اس حفاظت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات، اللہ کی مدد ہماری سوچ اور منطق کی پابند نہیں ہے۔ وہ ایسے ذرائع سے رزق، مدد اور مواقع بھیج سکتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جب لگتا ہے نا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اللہ وہیں سے ایک نیا راستہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، اب اپنی نظریں تھوڑی اور بلند کرتے ہیں، اس عارضی دنیا سے آگے۔
آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ ہمیں اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کے اصل سفر کی تیاری میں کیسے مدد دیتی ہے۔ سورہ یاسین ہمارے دل کو دنیا کی اس کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ سے نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ہماری توجہ پیسے، اسٹیٹس اور کامیابی کی دوڑ سے ہٹا کر ان چیزوں کی طرف لاتی ہے جو اصل میں اہمیت رکھتی ہیں، یعنی ایک صاف دل، نیک اعمال اور مضبوط ایمان۔ اور یقین کریں، حقیقی سکون اور توازن یہیں ملتا ہے۔ ایک سفر ایسا ہے جو ہر انسان کو بالکل اکیلے طے کرنا ہے، اور وہ ہے قبر کا سفر۔ لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت اور تسلی دینے والا وعدہ ہے۔ جو سورہ ہم اس زندگی میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں وہاں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ یہ قبر کے اندھیرے میں ایک وفادار ساتھی، ایک روشنی بن جاتی ہے، وہاں کی تاریکی کو روشن کرتی ہے اور سکون لاتی ہے۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو اللہ کا یہ کلام ہمارے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ سمجھنا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کوئی وقتی حل نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل زندگی بھر کا اور زندگی بدل دینے والا سفر ہے۔ تو قرآن سے حقیقی تعلق بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانا۔ یہ صرف وہ کتاب نہیں جسے ہم مشکل وقت میں اٹھا لیں، نہیں، بلکہ یہ ایک روزمرہ کا دوست ہے جو ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے دل کو سکون دیتا ہے اور ہماری روح کو مسلسل شفا بخشتا رہتا ہے۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیا ہو اگر قرآن کو صرف پڑھنے کی ایک کتاب نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے ایک ایسی محبت کے طور پر دیکھا جائے جس کے ساتھ ہر روز پروان چڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو ہماری اس دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔